أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل، اور کہنے لگے یہ قرآن اگر اللہ کا کلام ہے تو ان دو بستیوں میں سے من القریتین عظیم، مکہ اور طائف کی بستیوں میں سے کسی عظیم مالدار مرد پر کیوں نازل نہیں ہوا؟ اہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ لوگ تیرے رب کی رحمت کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم تقسیم کرتے ہیں ان کے درمیان ان کی روزی کو دنیا کی زندگی میں، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، اور ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر درجوں کے اعتبار سے بلند کیا، رفعت دی۔ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ ان میں سے بعض بعض کو تابع بنائے۔ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور تیرے پروردگار کی رحمت بہترین ہے ان چیزوں سے جو یہ جمع کرتے پھرتے ہیں۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سارے لوگ ایک ہی امت بن جائیں گے، ایک ہی طریقے کفر والے طریقے پر جمع ہو جائیں گے، لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَٰنِ، ہم کر دیتے ان لوگوں کے لیے جو رحمان کے ساتھ کفر کرتے ہیں، لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ، ان کے گھروں کی چھتوں کو چاندی کا بنا دیتے، وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، اور سیڑھیوں کو بھی چاندی کا بنا دیتے جن پر وہ چڑھا اترا کرتے، وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا، اور ان کے گھروں کے دروازوں کو بھی، وَسُرُرًا، اور تکیوں کو بھی، جس پر عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، وہ ٹیک لگا کر بیٹھتے، پلنگوں کو بھی، وَزُخْرُفًا، اور سونے کا بنا دیتا ان ساری چیزوں کو، وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور یہ سارا ساز و سامان کچھ بھی نہیں، صرف دنیا کی چند روزہ زندگی کا نفع ہے، وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت تیرے پروردگار کے پاس متقی پرہیزگاروں کے لیے آخرت میں حصہ موجود ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ الزخرف کی
آیت نمبر 31 سے لے کر آیت نمبر 35 تک تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ درس میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے ملت کے دعوے دار ہو کہ ہم ابراہیمی ہیں، اس لیے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر چلنے والے ہیں۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ تو یہ تھا کہ وہ تمہارے ان معبودوں سے جن کی عبادت تم کرتے ہو وہ بیزار تھے، بری تھے، تمہارا نظریہ اور ابراہیم علیہ السلام کا نظریہ ہی آپس میں نہیں ملتا، تو تم کیسے ان کی جو ہے وہ ملت کے دعوے دار ہو کہ ہم ابراہیمی ہیں، ہم جو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد کے جو ہے وہ پیروکار ہیں، تم کیسے دعوے دار ہو؟ تمہارا ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے کے ساتھ عقیدہ ہی نظریہ ہی نہیں ملتا، وہ تو پکے موحد تھے، وہ مشرک نہیں تھے اور تم مشرک ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس جھوٹے دعوے کا رد فرمایا اور فرمایا کہ مشرکین کے پاس جب حق آ گیا قرآن کی صورت میں، سچا قرآن جب ان کے پاس آ گیا تو کہنے لگے ھذا سحر، کہ یہ جادو ہے۔ تو انہوں نے قرآن کا انکار کر دیا، جادو کہہ کر جھٹلا دیا، تو قرآن پر اعتراض کیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ جادو ہے، یہ حق نہیں ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جس طرح انہوں نے قرآن پر اعتراض کیا اور قرآن کو جادو کہا، اسی طرح صاحب قرآن پر بھی اعتراض کیا۔ صاحب قرآن پر اعتراض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نبی کیوں بنا دیا؟ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، قرآن اس پر نازل کیسے ہو گیا؟ ہم نہیں مانتے اس پر قرآن نازل ہو۔ اگر قرآن نازل ہی ہونا تھا تو دو جو بستیاں ہیں ان میں سے کسی عظیم بندے پر نازل ہوتا۔ وہ دو بستیاں کون سی؟ مکہ اور طائف، اس لیے کہ یہ اس علاقے کے اندر یہی دونوں بستیاں مرکز مانی جاتی تھیں۔ تو اس لیے ان دو بستیوں کا تذکرہ کر کے کیا کہتے ہیں کہ ان میں سے کسی عظیم مرد پر، عظیم سے مراد ان کی تھی کوئی مالدار ہو، جس کے پاس جاہ و جلال ہو، کچھ سرداری ہو، پیسہ ہو، تو یہ مراد تھی عظیم کی، یعنی عظیم ان بستیوں میں سے کسی عظیم مرد پر نازل ہونا چاہیے تھا قرآن۔ اور مفسرین لکھتے ہیں مکہ میں سے ان کا نظریہ تھا کہ ولید بن مغیرہ یا پھر عتبہ بن ربیعہ، یہ دو مالدار آدمی تھے، ان پر قرآن نازل ہوتا۔ اور جو طائف کی بستی تھی اس میں عروہ بن مسعود یا پھر حبیب بن عامر یا لیل نامی ایک شخص تھا، ان پر نازل ہوتا۔ تو یہ انہوں نے افراد بھی مخصوص کیے ہوئے تھے کہ ان میں سے کسی پر نازل ہوتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو مالدار بھی نہیں، کوئی سردار بھی نہیں، ان پر قرآن کیسے نازل ہو گیا؟ تو فرمایا جس طرح قرآن پر اعتراض کیا اسی طرح صاحب قرآن پر بھی اعتراض کیا کہ قرآن اس پر، بلکہ ایک مقام پہ قرآن کہتا ہے کہ ان مشرکین، ان کفار میں سے ہر کوئی چاہتا تھا کہ ہمیں نبی بنایا جاتا، ہم پر صحیفے اترتے۔ یہ سورۃ المدثر نکالیں جی، صفحہ نمبر 698 ہے جی، صفحہ 698۔ اور سورۃ المدثر کی آیت نمبر 52 فرمایا بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرا، بلکہ
ہر بندہ ان میں سے یہ چاہتا ہے کہ اس کو کھلے ہوئے نوشے آسمانی صحیفے دیے جائیں، یعنی اس پر قرآن اترے، ہر بندہ یہ چاہتا ہے ان کفار میں سے۔ کلا بل لا یخافون الآخرہ، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ لوگ آخرت کے عذاب سے ڈرتے نہیں ہیں۔ کلا انہ تذکرہ، ہرگز نہیں، بلکہ قرآن ہی نصیحت کے لیے کافی ہے۔ فمن شاء ذکرہ، جس کا جی چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے۔ وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، فرمایا اس سے نصیحت حاصل وہی کرے گا جس کے حق میں اللہ چاہے گا۔ وَأَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ، وہی ہے جس کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ اہل التقوی، اللہ ہی زیادہ تقوی کے لائق فرمایا، اسی سے ڈرنا چاہیے۔ زیادہ اس بات کے لائق کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے۔ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ، اور فرمایا زیادہ اس بات کے لائق اللہ کی ذات ہے کہ وہ بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات۔ تو فرمایا کہ یہ قرآن، یہ صحیفے، ان کفار کا نظریہ یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک پر اتریں، یعنی سب کی طرف وہی آئے۔ تو فرمایا یہ اصل بات یہ ہے کہ آخرت سے ڈرتے نہیں، بلکہ ایک مقام پہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ شرطیں لگاتے تھے کہ ہم ایمان اس وقت قبول کریں گے، اس وقت ایمان لائیں گے جب ہمارے اوپر بھی وہی آئے، ہمیں بھی اللہ نبی بنائے۔ یہ دیکھیں سورۃ الانعام ہے، پارہ نمبر 8 ہے، پارہ نمبر 8، کیسی کیسی عجیب شرطیں لگاتے تھے جی۔ صفحہ نمبر 174 جی، صفحہ 174 ہے جی۔ اور سورۃ الانعام کی آیت نمبر 125۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِیَ، اور جب ان کو کوئی آیت پہنچتی ہے، کوئی آیت اترتی ان کے پاس، ان کو سنائی جاتی، قالوا، یوں کہتے کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم کو بھی ایسی چیز دے دی نہ جائے، جو چیز ہو اس کو ملی ہے وہی، تو یہ جب تک ہمیں بھی نہ دے دی جائے یہ نبوت، اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جو اللہ کے رسولوں کو دی جاتی ہے وہ چیز، نبوت۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ فرماتے ہیں اللہ خوب جانتا ہے اس نے اپنا نبی، اپنا پیغمبر، اپنا رسول کس کو بنانا ہے، اس نے رسالت اور نبوت کس کو دینی ہے، اللہ خوب جانتا ہے، اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایمان کے لیے شرط لگاتے تھے کہ یہ جو نبوت ہے یہ ہمیں بھی دی جائے پھر ہم ایمان لائیں گے، وگرنہ ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ تو عہدے کے طلبگار تھے ہیں، تو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی عہدہ ملے پھر ہم کام کریں گے، وگرنہ کام نہیں کریں گے۔ تو بغیر عہدے کے اصل کام ہوتا ہے اخلاص کے ساتھ۔ تو کفار کا بھی یہی نظریہ تھا کہ ہمیں بھی نبوت دی جائے، ہم پر بھی وہی اترے پھر ہم ایمان لائیں گے جی۔ تو کہنے لگے کہ ان دو بستیوں میں سے کسی عظیم مرد پر قرآن کیوں نہیں نازل ہوا؟ تو عظیم کا میں نے مطلب بتایا ہے کہ عظیم سے مراد وہ کیا لیتے تھے؟ مالدار ہو، جاہ و جلال والا ہو، کوئی سردار ہو۔ اہم یقسمون رحمت ربک، اللہ فرماتے ہیں کیا تیرے رب کی رحمت یہ تقسیم کرنا چاہتے ہیں؟ تو اس رحمت سے مراد کیا ہے؟ نبوت اور رسالت۔ ویسے تو رحمت عام ہے، رحمت وسیع ہے، لیکن یہاں پر اس لیے کہ نبوت کا تذکرہ چل رہا ہے انہوں نے اعتراض نبوت پر کیا، اس لیے رحمت سے مراد ہے نبوت اور رسالت۔ اور ربی کا، اللہ نے اپنے پیغمبر کو خطاب فرمایا، میرے پیغمبر تیرے رب کی رحمت تقسیم کرنا چاہتے ہیں، اس میں اللہ کے پیغمبر کی عظمت بیان فرما دی۔
اللہ کے پیغمبر کو خطاب کر کے عظمت بیان فرما دی، میرے پیغمبر تیرے رب کی رحمت۔ تو فرمایا کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم ان کے درمیان ان کی جو روزی ہے دنیا کی زندگی میں، فرمایا وہ بھی ہم ان کے درمیان تقسیم کرتے ہیں۔ فرمایا نبوت تو دور کی بات ہے، نبوت اور رسالت تو دور کی بات، ان کے درمیان جو روزی تقسیم کی جاتی ہے وہ بھی ہم تقسیم کرتے ہیں، وہ بھی کوئی اور نہیں کر سکتا، اس کا بھی اختیار کسی اور کو ہم نے نہیں دیا، تو پھر نبوت کا اختیار کسی اور کو ہم کیسے دے دیتے کہ جس کا جی چاہے وہ نبی بن جائے، جس کا جی چاہے کسی کو نبی بنا دے۔ فرمایا یہ اختیار ہم نے کسی کو نہیں دیا، جب ہم نے روزی کی تقسیم کا اختیار نہیں کسی کو دیا تو نبوت تو بہت بڑی رحمت ہے ہماری، نبوت تو بہت بڑی ہماری نعمت ہے، تو یہ کسے ہم اختیار دیتے؟ تو اس لیے نبی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اللہ نبی بناتا ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، فرمایا اللہ نے منتخب کر لیا، اللہ نے چن لیا حضرت آدم کو، نوح کو، ابراہیم کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو، اللہ نے نبی بنایا۔ تو فرمایا کہ ہم ہی روزی ان کے درمیان تقسیم کرتے ہیں۔ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کے اوپر درجوں کے اعتبار سے فرمایا رفعت عطا کی ہے، کسی کو غریب بنایا، کسی کو مالدار بنایا، کسی کو عزت والا بنایا، کسی کو ذلیل بنا دیا، کسی کو سردار بنا دیا، کسی کو کیا بنا دیا، کسی کو حاکم بنا دیا، کسی کو محکوم بنا دیا۔ فرمایا یہ جو تقسیم ہے ہم نے خود رکھی ہے، لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ ان میں سے بعض کو تابع بنا لے، بعض کو تابع بنا لے۔ فرمایا کسی کو ہم نے جو ہے وہ صلاحیتوں سے نواز دیا، کسی کو ہم نے جو ہے وہ کمزور اور ناتواں ضعیف بنا دیا، لیکن اسے اللہ تعالیٰ نے روزی بہت زیادہ اور مال بہت زیادہ عطا کر دیا۔ کس لیے؟ اس کے اندر فرمایا حکمت کیا تھی کہ کسی کو اللہ نے صلاحیتوں سے نوازا لیکن اسے فرمایا مال نہیں عطا کیا، دولت نہیں عطا کی، تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں کا استعمال کر کے مزدوری کر سکے، اور کسی کو فرمایا دولت سے نواز دیا لیکن اس کو صلاحیتوں سے نہیں نوازا تاکہ جو ہے وہ اپنی دولت کے ذریعے مزدوری ادا کر سکے۔ تو یہ تقسیم اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنی حکمت کے مطابق رکھی، کسی کو امیر، کسی کو غریب۔ اور پھر فرمایا کہ اس کے لیے ہم نے یہ جو تقسیم رکھی ہے یہ بھی ایک امتحان کے لیے، ہم نے جن کو مال دیا ہے، دولت دی ہے زیادہ، ان کو آزمانے کے لیے کہ وہ دولت سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں یا صحیح فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو فرمایا اس میں سے بعض کامیاب ہو گئے ہیں، بعض مالدار کامیاب ہو گئے ایمان کی صورت میں، ایمان قبول کر لیا اور خاموشی سے اللہ کے پیغمبر کا کلمہ پڑھ لیا، اور بعض نے دولت کی وجہ سے اور اپنے اس مال کی وجہ سے وہ ناکام ہو گئے۔ ان کے لیے امتحان تھا یہ، جس طرح کہ کفار نے نبوت کا معیار مالداری سمجھ لی، نبوت کا معیار مالداری اور دولت سمجھ لی کہ جو مالدار ہو اور جو دولت مند ہو اسے نبی ہونا چاہیے۔ تو فرمایا یہ ان کے لیے امتحان تھا، انہوں نے مالداری کو معیار بنا دیا۔ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، فرمایا تیرے پروردگار کی رحمت بہترین ہے اس چیز سے جس کو یہ جمع کرتے پھرتے ہیں کفار دنیا۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اللہ فرماتے ہیں اگر یہ بات نہ ہوتی نا کہ یہ سارے لوگ ایک ہی جماعت اور ایک ہی امت بن جائیں گے، ایک ہی رستے پر چل پڑیں گے، کفر والے رستے پر، تو ہم کافروں کے لیے بے بہا دنیا انہیں دے دیتے، ان کے گھروں کو چاندی کا بنا دیتے، ان کی سیڑھیوں کو چاندی کا بنا دیتے، ان کے پلنگوں کو، ان کے جو ہے وہ بیڈ جو ہیں یہ سب کچھ فرمایا سونے اور چاندی کا بنا دیتے، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ سارے لوگ ہی کافر ہو جائیں گے۔ اگر کافروں کو اتنا وسیع مال مل جاتا نا تو پھر سارے لوگ کفر میں ہی چلے جاتے، دنیا کے لالچ میں آ کر کہ ہم بھی کافر ہو جائیں اور ہمیں بھی یہ دنیا مل جائے اور سونا اور چاندی مل جائے۔ اس لیے فرمایا کہ وگرنہ اللہ کے نزدیک فرمایا دنیا اتنی حقیر ہے، اتنی حقیر ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ دنیا کی قدر و قیمت، نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت سے سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں
کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر دنیا کی قدر و قیمت اللہ کی نظروں میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نصیب نہ کرتے، اگر دنیا کی کچھ قدر و قیمت ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کی نظروں میں اس دنیا کی ذرہ برابر بھی قدر و قیمت نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کافروں کو زیادہ دے رکھی ہے اور اپنوں کو کم دنیا سے نوازتا ہے، لیکن پرایوں کو زیادہ دنیا سے نوازتا ہے۔ کافروں کے پاس دنیا زیادہ ہے، دولت زیادہ ہے، مال زیادہ ہے، لیکن جو ایمان والے ہیں ان کے پاس دیکھا جاتا ہے کہ کم ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ کی نظروں میں دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، دنیا کی کوئی جو ہے وقت نہیں ہے اللہ کے نزدیک۔ اس لیے فرمایا کہ اگر یہ بات نہ ہوتی نا کہ سارے لوگ اس دنیا کے لالچ میں آ کر کافر ہو جاتے تو میں کافروں کو بے شمار دنیا دے دیتا، سونے سے نواز دیتا، چاندی سے نواز دیتا، ان کے دروازے گھروں کے چاندی سونے کے ہو جاتے۔ تو اللہ نے دنیا کی حقارت کو بیان فرمایا ہے، تو فرمایا کہ یہ کس چیز کو نبوت کے لیے معیار بنا رہے ہیں؟ کفار دنیا کو نبوت کے لیے معیار بنا رہے ہیں، جس کے پاس دنیا زیادہ ہے اسے نبی ہونا چاہیے۔ فرمایا میرے نزدیک تو دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ جن کا نام یہ لیتے ہیں نا، ولید بن مغیرہ یا عتبہ بن ربیعہ، یہ جتنے لوگ، فرمایا اللہ کی نظروں میں یہ بالکل زیرو وزن کے برابر ہے، اور جس کی فرمایا کہ نبوت کا انکار کرتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اللہ کی نظروں میں وہ بہت زیادہ پاکیزہ ہیں اور اللہ کے نزدیک ان کی بہت زیادہ قدر و قیمت ہے۔ فرمایا وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، ان کے دروازوں کو بھی اللہ تعالیٰ، ان کے تختوں کو بھی اللہ فرمایا سونے کا بنا دیتے، ان کے تکیوں کو۔ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، فرمایا کہ یہ دنیا کا ساز و سامان اور یہ دنیا کا فرمایا جتنا مال ہے، دولت ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف محض دنیا کی چند روزہ کامرانی ہے، محض دنیا کی چند روزہ یہ نفع ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ والآخرۃ عند ربک للمتقین، اور فرمایا تیرے رب کے نزدیک پرہیزگاروں کے لیے، متقی لوگوں کے لیے آخرت میں حصہ موجود ہے۔ اور آج ہمارے نزدیک بھی معیار کیا ہوتا ہے؟ ہم بھی اسے اچھا سمجھتے ہیں، اسے عزت دیتے ہیں جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، جس کے پاس مال زیادہ ہے، جس کے پاس دولت دنیا زیادہ ہے، وہی نظریہ جو کفار والا نظریہ ہے۔ کفار کا بھی یہی ذہن تھا کہ زیادہ عزت والا وہ ہے جس کے پاس دنیا زیادہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا، فرمایا میرے نزدیک زیادہ عزت والا وہ دنیا دار نہیں ہے، وہ مالدار دولت مند نہیں ہے، فرمایا جس کے پاس دولت زیادہ وہ نہیں ہے، فرمایا میرے نزدیک زیادہ عزت والا کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس کے اندر تقوی زیادہ ہے، جس کے اندر فرمایا پرہیزگاری زیادہ ہے، جو متقی زیادہ ہے، جو پرہیزگار زیادہ ہے، اللہ فرماتے ہیں میری نظروں میں وہ عزت والا ہے۔ تو اللہ کے نزدیک یہ معیار نہیں ہے، انسانوں کے نزدیک یہ معیار ہے کہ جس کے پاس دنیا زیادہ اس کی عزت زیادہ، اور ہم اس کی عزت بھی زیادہ کرتے ہیں۔ جو پرہیزگار ہے، نمازی ہے، اللہ والا ہے، اسے ہم جو ہے وہ ٹکے کا نہیں سمجھتے، اسے ہم عزت نہیں دیتے، اور جس کے پاس دنیا زیادہ ہے، اور اگرچہ بے شک شراب بھی کیوں نہ ہو، زانی کیوں نہ ہو، ہم اسے عزت دیتے ہیں۔ وہ آ جائے تو ہم اس کے لیے پھول بچھاتے ہیں، اس کے لیے رستے صاف کر دیتے ہیں، پتہ نہیں وہ ساری ساری رات زنا کرتا ہے اور ساری ساری رات شراب ہی کیوں نہ پیتا ہو، صرف کیوں؟ اس کے پاس اچھی گاڑی ہے، اس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، اس کے پاس جناب گارڈ ہیں، سیکیورٹی ہے، اس لیے ہم اس کے لیے رستے صاف کر دیتے ہیں، اس کے لیے پھول بچھاتے ہیں۔ اور اگر کوئی اللہ والا آ جائے، نمازی آ جائے، پرہیزگار آ جائے، اسے ہم دھکے دیتے ہیں، اسے ہم جو ہے وہ اچھی نظروں سے نہیں دیکھتے۔ تو اللہ کے نزدیک یہ معیار نہیں ہے، انسانوں کے نزدیک، اور وہ انسان جو جہالت کا شکار ہے ان کے نزدیک یہ معیار ہے۔ جو جہالت کے اندر نہیں ہوگا، علم والا ہوگا، وہ وہی معیار اپنائے گا جو اللہ نے معیار رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ کے نزدیک معیار عزت کا ہونا فرمایا وہ تقوی ہے۔ والآخرۃ عند ربک للمتقین، اس لیے فرمایا تیرے رب کے پاس پرہیزگاروں کے لیے وافر مقدار میں حصہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے عمل کی طرف۔